آنا چاہیے. کوئی بھی بچہ جو 5 سال کا ہو جائے گلی محلے کے اندر مکتب کے وقت وہ بالکل پھرتا ہوا نظر نہ آئے. اس لیے کہ اگر ہم نے مکتب کی تعلیم کی صحیح ان کو تربیت نہیں دی, ان کو صحیح رہنمائی نہیں کی, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے تو 20 سال کا ہو جائے گا, 15 سال کا ہو جائے گا, وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچپن سے جو ہے تو اس کو مکتب سے جوڑنے کی کوشش کرنا پڑے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. یہ صرف اپنی ہی اولاد کو ہم مکتب سے جوڑ دیں گے, اور ہماری گلی محلے کے اندر کتنے بچے ایسے ہیں جن کے یہاں اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, وہ اس وجہ سے مکتب نہیں روانہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے مجھ کو وسعت دی ہے, مال دیا ہے, دولت دی ہے, کیا میرا دل یہ گواہ کر سکتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے تو مکتب میں جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لے, اور میرے گلی محلے کا بچہ جو یتیم ہے, جو غریب ہے, مالی حالت سے کمزور ہے, اور مجھ کو اللہ نے وسعت دی ہے, تو کیا میں اس کا جو ہے تو ذمہ دار نہیں بن سکتا ہوں؟ کیا میں تشکیل نہیں کر سکتا ہوں اس کے والدین سے کہ آپ مجھ کو صرف بچہ دے دو, باقی اس کا خرچہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کر دیں. سب تیار ہے اس بات کو لے کر؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گلی محلے کے اندر بچوں کے لیے تو مکتب قائم ہے, لیکن جن حضرات نے ابھی قرآن کریم کی تعلیم مکمل نہیں کی ہے اور ان کی عمر 15 سے اوپر ہو چکی ہے, یا 20 سال سے اوپر ہو چکی ہے, یا پھر 50 سال کے اوپر ہو چکی ہے, 50 سال کے اوپر ہو چکی ہے, تو ہمارے پاس ایسا نصاب بھی ہے, ایسا نظام بھی ہے کہ ہم جو ہے تو مکتب کی شکل کے اندر طالب بالغان ان کے لیے کھول سکتے ہیں. آپ سٹیوں کے اندر جا کر دیکھیں کہ بڑے بڑے جو ہے تو تاجر لوگ آتے ہیں جن کا پاس بچپن کے اندر وقت نہیں تھا, اب وہ ایسے ہی جو ہے تو ان کو سمجھ آ گئی اور وہ قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے تو مکتب کا نظام قائم کیا گیا. خود ہم سلوڑ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مساجد کے اندر بہت ساری مسجدیں ایسی ہوگی جہاں پر تعلیم بالغان کا نصاب چل رہا ہے. تو ہمارے جو ہے تو جوان حضرات سے درخواست ہے جن کی عمر بڑھ چکی ہے لیکن قرآن انہوں نے پڑھا نہیں ہے, تو ہمارے مکتب کے اندر بھی اور ہمارے گاؤں کے اندر بھی جو ہے تو یہ مکتب کھولنے کی ہمیں فکر کرنا ہے. تو اس کی بھی ہم فکر کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اس کی فکر یہ ہے کہ ہم جو ہے تو اگر ہمیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اب میری عمر ہو چکی ہے, میرے تو بال بچے ہو چکے ہیں, میں تو نواسی والا بن چکا ہوں, میں تو پوتوں والا بن چکا ہوں, اب میں مسجد کے اندر آؤں گا اور قرآن لے کر مولانا کے پاس بیٹھوں گا تو 4 لوگ مجھ کو دیکھ کر ہنسیں گے. وہ انہیں ہنسنے دیجئے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس قرآن کو اور کس کتاب کو لے کر بیٹھے ہیں, اور کون سی کتاب جو ہے تو آپ اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی کا ہنسنا برداشت کر رہا ہوں, کسی کا جو ہے تو ٹوکنا برداشت کر رہا ہوں, تو اسے ایک طرف چھوڑ دیجئے. لیکن مجھ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں سیکھنے والا بن جاؤں گا اور قرآن کریم میں پڑھنے والا بن جاؤں گا. تو اس کی بھی ہمیں فکر کرنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. صرف ہمیں اپنی اولاد کو مکتب سے لگا کر اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے ہمارا یہ کام نہیں بننے والا. ہم میں سے بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو مکتب میں لگا لیا, اب ہم کو جو ہے تو کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں مساجد سے جڑنے کی ضرورت نہیں, ہمیں مکاتب سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جو ہے تو دعوت و تبلیغ سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, ابھی زندگی باقی ہے, ابھی بھی وقت باقی ہے. وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہمیں جو ہے تو قیامت کے دن پوچھ لیا جائے گا کہ آپ کی عمر 60 سال تھی, 70 سال تھی, 70 سال کے اندر 6666 آیتیں آپ اللہ کی پڑھ نہیں سکے, تو آپ اللہ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ جو قرآن اللہ کا کتاب ہے وہ ہم پڑھ نہیں سکے اپنی زندگی کے اندر, تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ تو اس کی بھی ہمیں فکر کرنا ہے. اور ہمارے مکتب کے اندر 4 سے 5 طلبہ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے تو مکتب کے اندر آتے ہیں, جو بڑے ہیں, جن کی عمر بڑی ہے, جن کے بچے ہو چکے ہیں, اور جن کی عمر جو ہے تو 25 سے 30 سال ہے, ابھی بھی جو ہے تو مسجد کے اندر وہ آتے ہیں اور ہم سے جو ہے تو قرآن کریم پڑھنا سیکھتے ہیں, کچھ یاد کر کے سکھاتے ہیں, نماز سیکھتے ہیں. تو ہمیں سیکھنے کے اندر کوئی جو ہے تو روک ٹوک کی ضرورت نہیں ہے. العلم اطلب العلم من المہد الی اللحد, ہمیں جو ہے تو ماں کی گود سے لے کر قبر کے آغوش تک علم کو سیکھنے کی فکر کرنا ہے. تو ہم سب یہ فکر کریں گے انشاءاللہ, اور ہمارے